اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں اور آپ یسوع مسیح کو ان آیات میں نہیں پاتے تو اس کا مطلب ہے وہ صرف ایک ایسی کہانیاں ہیں جو ہمیں اخلاق کے بارے میں سکھاتی ہیں۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں کھال کے کپڑے پہنائے۔ نوح کے طوفان میں جو کشتی بنوائی گئی وہ خداوند یسوع مسیح کی مدد سے بنائی گئی۔ برے کے سینگ جو کہ جھاڑیوں میں اٹکے وہ بھی خداوند کی مدد سے اٹکائے گئے۔ جو ہیکل اور مذبح تیار کیا گیا تاکہ قربانیاں چڑھائی جائیں وہ بھی خداوند کی مدد سے کیا گیا۔ وہ ابراہیم کی نسل سے تھا اور وہ موسیٰ اور یشوع دونوں سے بڑا ہے اور عظیم تر ہے۔ جب آپ سمسون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے دروازوں کو توڑ دیا کرتا تھا، یہ ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا ہے جس نے جہنم کے دروازوں کو توڑ دیا اور موت اور قبر پر فتح یاب ہو کر ان دروازوں کو چکنا چور کر دیا۔ آپ کو اپنی زندگیوں میں امثال یا پھر مثالوں کی ضرورت نہیں ہے یا پھر کسی ایسی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو اخلاقی سبق دیں، بلکہ آپ کو اپنی زندگی میں پاورفل خدا کی ضرورت ہے جو کہ قادر مطلق ہے اور وہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ آپ اس پورے جہان میں خداوند کے کلام کی خوشخبری کو صرف اپنی عقل کے بھروسے پر نہیں پھیلا سکتے، بلکہ آپ کو خداوند یسوع المسیح کی ضرورت ہے اور اس نے اپنا مددگار یعنی روح القدس ہمیں بخشا ہے جس کی مدد سے ہم اس کے کلام کی خوشخبری کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے پاس صرف یہی خوشخبری ہوتی ہے جسے آپ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ بے شک وہ جی اٹھا ہے اور اس کی مدد سے آپ کے پرانے گناہ جاتے رہے ہیں۔ بے شک وہ جی اٹھا ہے اور وہی اس جہان کا نجات دہندہ ہے، وہی اس یونیورس کا بادشاہ ہے اور وہ جی اٹھا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب اور 42ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اس گواہی کو خود کے لیے قبول کرنا ہے۔ آپ کسی دوسرے کی گواہی پر نربھر نہیں رہ سکتے، آپ دوسرے کی گواہی پر انحصار نہیں کر سکتے، آپ کسی دوسرے کی گواہی سے خود مسیح یسوع کو نہیں پہچان سکتے، بلکہ آپ کو خود اس کا ایکسپیرینس کرنا ہے۔ آپ کو یہ خود کے لیے جاننا ہے۔ آپ کو پورے طور سے مسیح یسوع کے فضل کو جاننا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے میں چمکتی ہے، اس لیے جب آپ اپنے گھمنڈ سے باہر آتے ہیں اور خدا کے حضور جھکتے ہیں اور خدا سے مانگتے ہیں تو خداوند آپ پر اپنا فضل کرتا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اسے دے دیتے ہیں اور اس کا جوا اٹھا لیتے ہیں جو کہ ملائم اور ہلکا ہے۔ اس لیے آپ جب بھی خدا کا کلام پڑھیں تو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ اس کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ آئے گی یا اس کو پڑھنے سے ہم ایک اچھے ڈیبیٹر بنیں گے یا اچھا کلام سنانے والے بنیں گے یا ہمیں نالج ملے گی، بلکہ آپ خدا کے کلام کو اس لیے پڑھیں تاکہ آپ خدا کو جان سکیں۔ آپ اپنے لیے ایک ایسا وقت چنیں جہاں پر آپ خدا کو جان سکیں۔ آپ جب بھی خدا کے کلام کو پڑھیں تو کوئی دوسرا آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، بلکہ آپ اپنا وقت خدا کے ساتھ گزار سکیں اور آپ خدا کو مزید جان سکیں۔ اسی سبب سے خداوند یسوع المسیح نے اپنا مددگار ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم روح القدس کی مدد سے خدا باپ اور خدا بیٹے کے بھید کی باتوں کو جان سکیں، اور یہی ہماری قوت کا لباس ہے۔ خدا باپ نے ہمیں جو مددگار عطا کیا ہے وہ ہمیں سمجھ دیتا ہے اور ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمیں کب بولنا چاہیے اور کب خاموش رہنا چاہیے۔ اور یہ صرف ایک ہی بار خدا کے کلام کو پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو بار بار خدا کا کلام پڑھنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ سنگتی کر سکیں اور اس سے آپ کا خدا کا تعلق قائم ہو۔ اور یہ چیز آپ کو ایک ایسا سکون بخشتی ہے جسے یہ دنیا نہیں جانتی، کیونکہ یہ امن و سکون خدا کی طرف سے ہے اور اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہی سکون آپ کو طاقت بخشتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں پر قابو پا سکیں۔ آپ خود اپنے گناہوں پر قابو نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ خدا سے مدد نہ لیں۔ ایک مسیحی ایمان میں جب آپ گناہوں پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی پروگریس پر آپ کو خوشی بخشتا ہے۔ آپ روح کے پھلوں میں مضبوط بنتے جاتے ہیں، اور روح القدس تب بھی آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ بار بار کسی فیلئر سے گزرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو مضبوط بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی روح القدس آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ جو لوگ خدا کے کلام کو غلط طور سے سناتے ہیں آپ اس کو بھی پہچان سکیں۔ مکاشفہ اس کے 22ویں باب اور اس کے 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے
گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ جب خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے، یعنی بہت سے ایسے خادم ہیں جو نبوت کا اصل مقصد یعنی یسوع المسیح کی خوشخبری کو پھیلانا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ پیسہ، دولت یا پروفیسیز کے بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس نبوت کے پیغام کو نکال ڈالا ہے۔ اور جب ہم روح القدس میں زور پکڑتے ہیں تو روح القدس ہمیں یہ تمام بھید کی باتیں سکھا دیتا ہے۔ مسیح یسوع میں تمام تر چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو لورین بوٹنر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ لورین بوٹنر نے کہا تھا کہ اس ورلڈ کی ہسٹری میں صرف یسوع مسیح ہی ایسے انسان تھے جیسا کہ لوگ اپنی زندگیوں میں چاہتے تھے۔ لوگ اپنی زندگیوں میں کسی بھی عظیم ہیروز کی تلاش میں نہیں تھے جیسے کہ واشنگٹن، لنکن، بلکہ ان لوگوں نے خود ہی ہسٹری بنائی، جبکہ یسوع مسیح ایک ایسے واحد انسان تھے جس کے بارے میں سالوں سے پیشن گوئیاں ہو رہی تھیں، اور یہ لوگ اپنی زندگی میں اسی مسیحا کو چاہتے تھے۔ اس لیے صرف یسوع المسیح ہی ایسے انسان ہیں جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اور تمام تر لوگ ایسے ہی انسان کی توقعات کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس جیسا نہیں تھا اور کوئی بھی اس جیسا ہو نہیں سکتا۔ اسی سے ہی ہر چیز کی شروعات ہے اور اسی سے ہی تمام تر چیزوں کا اختتام ہے۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیاں پڑھیں تو وہاں نہ صرف یسوع مسیح کے پیدا ہونے بلکہ اس کے صلیب پر چڑھائے جانے اور موت پر فتح یاب ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں لکھا گیا ہے، بلکہ وہاں پر مشنریز کے سکسیسفل ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ زبور اس کے 22ویں باب اور اس کی 27ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ دنیا کس قدر زیادہ بگڑ چکی ہے، اس دنیا میں کتنا زیادہ گناہ پھیل چکا ہے، لیکن خداوند کا مددگار یعنی روح القدس ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی خوشخبری کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور جب آپ خدا کے کلام کی خوشخبری کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں تو اس کے چانسز ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک روح خدا کے حضور رجوع لائے اور وہ بچ جائے، اور جیسا کہ خدا کا کلام کہتا ہے ایسا ضرور ہوگا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع المسیح کی حضوری کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ خدا سے مدد مانگیں۔ خدا نے اپنا روح آپ کو بخشا ہوا ہے اور وہ آپ کو اس کی بھرپوری دے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، آمین۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور ہمیں حکمت اور دانائی سے معمور کرے تاکہ ہم سب اس کی راہوں پر چلیں، ہم نہ دائیں مڑیں نہ بائیں مڑیں بلکہ اس کی اور بڑھتے جائیں، ہم اس کے کلام کے بھیدوں کو پہچاننے والے بنیں، اور اس کے وسیلہ سے ہم دوسروں کو بھی خدا کے کلام کی روشنی پھیلائیں تاکہ ان کی بھی زندگیاں تبدیل ہوں۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے، آمین۔